سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ذکر کے 3 طریقے ہیں، ہر طریقے کا مختلف فائدہ ہے اور مختلف اثرات ہیں۔ ایک ہے جہر ذکر، یہ عمومی چشتیہ سلسلے میں، قادریہ سلسلے میں، سہروردیہ سلسلے میں جہر ذکر کیا جاتا ہے، یعنی جہر سے مراد کیا ہے؟ اونچی آواز کے ساتھ ذکر بھی ہے اور اونچی آواز کے ساتھ ذکر کرنا، اس کے اپنے فائدے ہیں۔ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ ذکر کا ہے زبانی ذکر، آواز نہیں ہوتی لیکن زبان کے ساتھ ذکر کرنا ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، وہ ذکر نہیں ہوگا۔ جہر ہو جو جہر ذکر کریں گے تو فائدہ ہوگا، اگر جہر کے وقت آپ خاموش ہو جائیں گے تو پھر جہری ذکر کا فائدہ تو نہ ہوگا۔ اسی طرح زبان کا ذکر جو ہے، زبان کے ذکر میں ہے کہ زبان کو ہلے، ہلکی آواز بھی آئے جو آپ سن سکیں، اس کو کہتے ہیں زبانی ذکر۔ جیسے اب ہم کر رہے ہیں اس کو ختم خواہش کا، تو اس میں زبان کو ضرور ہلانا ہے، آواز بھی آنی ہے ہلکی سے جو آپ سن سکیں، تاکہ وہ کلمات بھی سمجھ آئیں جو پڑھ رہے ہیں، اس کلمات کو اتنے ریپیٹ کریں جیسے شیخ جتنا کر رہا ہے۔ اور الرٹ رہنے کے لیے آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں اپنے انگلیوں پر، تاکہ آپ شمار کر سکیں کہ بھئی میں یاد کر رہا ہوں ذکر کو۔ ذکر کیونکہ ہوتا ہے اللہ سے تعلق کو بڑھانے کا طریقہ، تو غفلت دور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، جس میں کوشش یہ کی جائے کہ غفلت نہ آنے دیں، ذکر کے اندر مکمل توجہ کو لائیں اور ذکر کی طرف آئیں۔ کیونکہ ظاہر ہے اب صبح کا وقت ہے، آدمی کو نیند بھی آتی ہے، غنودگی آ جاتی ہے، تو پھر اپنے آپ کو استفلے کریں تاکہ سمجھ سکیں ذکر کے بارے میں۔ تو 2 ذکر ہو گئے، ایک جہر ذکر ہو گیا، ایک زبانی لیکن آواز کے ساتھ۔ تیسرا ذکر جو ہے وہ ہے خاموش ذکر، اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ یہ ہے نقش بندی ذکر۔ سارا نقش بندی جو ہمارا سلسلہ ہے اس میں یہ کام چلتا ہے، اور یہ افضل ترین طریقہ ہے ذکر کا، اللہ کو حاصل کرنے کا۔ تو اس میں کمال حاصل ہوتا ہے بندے کو کہ وہ اپنی توجہ کو مضبوط کرتا ہے اللہ کے ساتھ۔ باقی ذکر میں توجہ مضبوط نہیں ہوتی ہے، آواز سے آپ ذکر کر رہے ہیں، وقتی اثرات ہو جاتے ہیں اس کے۔ جہر ذکر میں زبانی ذکر کر رہے ہیں، اس کے بھی اثرات اتنے قوی نہیں ہوتے، اتنے مضبوط دل پہ نہیں ہوتے۔ جو مقصد ذکر کا ہے، ذکر کا مقصد یہ ہے کہ ہر وقت ہماری توجہ اللہ کی طرف رہے، یہ مین مقصد ہے ذکر کا، اور یہ حاصل ہوتا ہے نقش بندی سلسلے میں، اور اسی لیے سلسلہ بنتا ہے، کیونکہ انسان جو غیر اللہ کی طرف جاتا ہے وہ توجہ کے ساتھ جاتا ہے۔ خیالات جو آتے ہیں انسان میں، کبھی کدھر خیال آ رہے ہیں، کبھی بیٹھے بیٹھے وہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، پرانے زمانے یاد آنے لگتے ہیں، پرانی لڑائیاں، پرانی باتیں، یہ سب فضول چیزیں ہیں جو ذہن میں آ رہے ہیں۔ تو اس چیز کو مٹانے کے لیے طریقہ جو نکالا گیا وہ یہ کہ اپنی توجہ اللہ کی طرف مضبوط کر دے، کہ ہر وقت اللہ کے خیال انسان کے ذہن میں رہے، اللہ کی طرف اس کا رجوع ہو جائے، اور اتنا رجوع ہو جائے کہ اس کو غیر یادی نہ آئے، کبھی اس کا خیال بھی نہ جائے۔ جب اتنی زبردست انسان کی توجہ ہو جاتی ہے تو پھر اس کو حضوری حاصل ہو جاتی ہے، وہ ہر وقت ایسا محسوس کرتا ہے کہ بس الحمدللہ وہ اللہ کے ساتھ ہی ہے۔ یہ ہائیسٹ طریقہ ہے ذکر کا۔ تو
جو ذکر خفی ہم جس کو کہتے ہیں، ذکر سائلنس ذکر جس کو کہتے ہیں، ذکر خفی بھی کہتے ہیں، مراقبہ بھی کہتے ہیں، کہ خاموش ہو کے متوجہ ہو جائے اپنے رب کی طرف ان تمام خیالات کو مٹانے کے لیے جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. جو بھی خیالات ہے اس کا مقصد ہوتا ہی نہیں ہے، وہ پریشان کرنے کے لیے شیطان ڈالتا ہے. فلاں سے لڑائی ہوئی تھی، فلاں سے یہ بات ہوئی تھی، فلاں یہ ہوا تھا، اب کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، اب ہم کیا کریں گے، ایسے ہو جائے تو ایسے ہو جائے گا، وہ ہو جائے. یہ سسٹم سارا اللہ نے آلریڈی سیٹ کیا ہوا ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہونا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا. جو بیماری آنی ہے وہ آ کر ہی رہے گی، جب مصیبت آگے ہی رہے گی. اس سے تو فضول ہے ان باتوں کو سوچنا. تو اللہ کی توجہ، انسان کی توجہ ہر وقت اللہ کی طرف مبذول ہو جائے تو اس سے کیا ہوا، اس کے انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے ہر چیز سے، خوف ختم ہو جاتا ہے ہر چیز سے، وہ پھر وہ اللہ کا محبوب بننا شروع ہو جاتا ہے. یہ چیز سے حاصل ہوتا ہے یہ خاموش ذکر سے. خاموش ذکر میں کیا ہے، آواز بالکل نہ نکلے، لیکن بالکل اپوزٹ ہو گیا کام، مکمل ساکت ہو جائے آدمی الحمدللہ. اور کس طرف دھیان ہو، اللہ کی طرف دھیان جم جائے. جو ہماری سب سے اعلیٰ ترین عبادت ہے نا، ساری عبادتوں میں سردار جو ہے عبادت وہ ہے نماز. اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے، خالص اللہ کے لیے عبادت ہے، خالص. اس عبادت کے اندر کیا ہے، سب سے روح کیا ہے اس عبادت کی، اس عبادت کی روح مراقبہ ہے. کیا ہے کہ جس وقت انسان نماز پڑھے تو مکمل طور پر توجہ کس کی طرف ہو، اللہ کی طرف ہو. ہاتھ باندھے اللہ کی طرف دھیان ہو، رکوع میں جا رہا ہے تو پاؤں کی طرف دھیان ہو، کھڑا ہے تو سجدے کی طرف دھیان ہو، سجدے میں تو ناک کی طرف دھیان ہو، آنکھ کھولو. یعنی دھیان کو جمانا ہے اللہ کی طرف سے. جتنا ہماری توجہ جمے گی لگتا ہے اتنی اعلیٰ درجے کی نماز ہوگی. حتیٰ کہ یہ نماز اس مقام تک پہنچ جاتی ہے جس کو مرتبہ احسان کہتے ہیں. تو ایسی نماز پڑھ رہا ہے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. یہ نماز کا پورا مفہوم یہی ہے، مراقبہ. مراقبہ میں ملتے ہیں یہ نماز. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم ذکر خفی کرتے ہیں. تو ذکر خفی میں جائیں تو بالکل بیگانہ ہو جائیں، تبتل رہی تبتیلا. یہ نہیں کہ لوگوں سے الگ ہو جائے، نہیں، دل سے الگ ہونا ہوتا ہے انسان میں. جیسے ہی آپ نے آنکھ بند کی غائب، بس اس میں پھر کیا ہوتا ہے، انجیکشن لگ جاتا ہے آدمی کو. اس میں نیند بھی آئے گی، یا وہ جو کچھ بھی ہے، خواب بھی آئیں گی، ویژنز بھی آئیں گے، الحمدللہ خیر یہ ہوں، اور خود بخود آپ کا جو وجود اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے. سو نائس اینڈ بیوٹیفل ہے نقشبندی سلسلہ ہے. اب ہمارا کیا کام ہے، مرید کا کیا کام ہے، اب اس نے دیکھنا ہے کہ میں کون سے ذکر میں مجھے شیخ نے بٹھایا ہے. اگر ذکر جہاد ہو رہا ہے اور آپ آنکھ بند کے مراقبہ کر رہے ہیں تو وقت ضائع کر رہے ہیں. شیخ تو اس وقت اسی طرف لے کے جا رہے ہیں آپ. تو اس وقت پوری ہمتن ہو کر آپ نے آواز کے ساتھ شیخ کے ساتھ ذکر کرنا ہے الحمدللہ، اسی انداز سے کلمات کو پڑھنا ہے. اگر وہ زبانی ذکر کر رہا ہے، یعنی کیا زبانی ذکر کون سا ہے کہ آواز بھی ہو ہلکی اور زبان بھی ہلتی ہو اور کلمات پڑھ رہا ہو آدمی، تو اس وقت آپ سو جائیں، نیند آ جائے، اس کو روکنا ہے، غفلت آنے دیں، آپ کروٹ بدلیں، سیدھے ہو جائیں وہ. لیکن یہ ذکر آپ کا فیل ہو جائے گا. سمجھے بات. تیسرا مراقبہ ہو، بس پھر ہاتھ بند کریں، نکل جائیں سائٹ پہ الحمدللہ. بس اس میں ایک توجہ سٹارٹ میں کر لیں، ختم. بس میں اس وقت ہوں اور میرا شیخ میرے سامنے، اور شیخ نے جو لطائف ہے وہ لطیفے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شیشے کی طرح، اور یہ جا رہا ہے پورا کہاں تک، نبی پاکسم تک. یہ جڑ گئے ہم ایک دوسرے سے سیدھے ساتھ. اور اس وقت مشائخ یاد ہونے چاہیے آپ کہ میرا شیخ سے جڑا ہے، فضل قریشی کا، فضل قریشی جڑا ہے سراج الدین سے، شادن سے جڑا، دوست محمد سے، دوست مسعود سے. یہ سارے جو ہم پڑھتے ہیں نا سلسلے میں شجرا، دیٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اشعار ہی پڑھے جاتے ہیں تاکہ اور مضبوط ہماری فیض حاصل کریں ہم اپنے مشائخ سے. بس اسی حالت کے اندر انسان جو ہے نا اللہ کے ذکر میں چلا. یہ سارا ذکر ہے اللہ کا.
بس پھر راستہ کھل جاتا ہے انسان کا. تو پھر اس طریقے سے انسان مراقبہ کرتا ہے اس کی خود بخود توجہ اس کی جو ہے اللہ کی طرف مبذول ہو جاتی ہے. اور اس کی کامیابی کا جو جانچ اور پڑتال یہ ہے آدمی کی کہ پھر اس کے اندر سے دنیا کی محبتیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر یہ اس کی نشانی ہے. نہ خوف، لا خوف بولا ہم یحزنون، اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا پھر کسی چیز کا بھی. پر ایک خوف جمتا ہے اس کا کہ اللہ ناراض نہ ہو میرا بس. کیونکہ ناراضگی کا جو اینڈ ہے وہ کدھر ہے؟ اللہ کی ناراضگی کا اینڈ کیا ہے؟ جہنم ہے. اللہ راضی ہو جائے اور راضی کا اینڈ کدھر ہے؟ جنت. سمجھائی بات؟ بس یہ ایم ہو جاتا ہے اس کا. ہر سٹیپ اٹھاتا ہے کہ اس میں اللہ کے مجھ سے ناراض نہیں ہو رہا. اس کا اٹینشن بدل جاتی ہے، نیت بدل جاتی ہے خود بخود. اس کی ایک سسٹم بن جاتا ہے. لا محالہ طور پر اپنے اوریجنل پہ آ جاتا ہے انسان. ایک سسٹم کے ساتھ جینا سیکھ جاتا ہے پھر وہ شخص. لا خوف لا اولیاء اللہ صرف بیان کی ہے کہ جو میرے دوست ہیں نا اس کے اندر مراقبہ کر 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 کے اتنا مٹا دیتے ہیں کہ ان کے خوف ہی ختم ہو جاتے ہیں. اور جب موت آتی ہے کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں دنیا میں یا میں مر گیا ہوں. وہ تو آلریڈی پہنچا ہوتا ہے. جب مراقبہ کرو تو اس کے تھرو تو ہر وقت سیر کرتی ہے آسمانوں پر. اور پھر جتنے بھی اسباق ہمارے آگے مرتب ہوئے ہیں وہ سارے اس کو سیر اللہ کہا جاتا ہے. وہ سارے اس مقامات پہ لے کے جاتے ہیں انسان مراقبہ. مراقبے میں جتنی محنت کریں گے نا آپ الحمدللہ، جتنی محنت مراقبے میں آپ کریں گے. یہ تو جو ہم کرتے ہیں نا زبانی ذکر یا جہر ذکر، یہ تو آپ سٹارٹر سمجھیں. اصل فیڈ نہیں آ رہی ہے. جو اصل فوڈ کون سی آئے گی؟ مراقبہ ہے. یہ تو سٹارٹر ہے سارا. آپ کو کھانے پہ آتے ہیں سٹارٹر پہلے تو وہ سٹارٹر چل رہا ہے کہ فش آ رہی ہے، کبھی لیگز آ رہی ہیں، پکوڑا آ رہا ہے، پاپڑ آ رہا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ سٹارٹر ہو رہا ہے. یعنی آپ کی بھوک کو چمکایا جا رہا ہے. اس کو کیا چمکاتے ہیں جس کا اور اس کو بھوک لگے سر. پھر اصل میں آتا ہے پلاؤ، سردے جو اصل کھانے آتے ہیں نا اس کو کھاتے ہیں، پھر وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں. تو مراقبہ وہ اصل کھانا ہے. تو عورت بھی خواتین کے لیے مراقبہ دیتے ہیں نقش بندی سلسلے میں، وہ بھی مراقبات کریں خوب الحمدللہ. دنیا کی محبت عورتوں کے لیے اتنا ضروری ہے. ان کی تھکن نکل جاتی ہے ساری کام کی. وہ زیادہ کمزور ہوتی ہیں، ان کو تھاٹس بہت آتے ہیں، ورڈز بہت آتے ہیں ان کو. یہ ہو گیا تو فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا. مراقبے میں بیٹھیں سارے تھاٹس نکل جاتے ہیں انشاءاللہ. سب غم نکل جاتے ہیں. بیٹے کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا. عورتیں زیادہ سوچتی ہیں بیچاری اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا. ہونا تو وہی جو ہونا ہے، اس کا کیا سوچنا، وہ تو ہونے آنے والا ہے. آپ یہ سوچیں کہ اللہ سے کیا تعلق اپنا بناؤں. تو یہ جو ہے مراقبہ سمجھ گئے آپ. ذکر تو جیسے آپ ذکر کر رہے ہو اسی انداز پہ بیٹھیں پھر، ورنہ وقت آپ ضائع کر رہے ہیں اس کو. جب ہم زبانی ذکر کریں تو زبان بھی ہلنی چاہیے، نیند نہیں آنی چاہیے. نیند کے غلبے باہر نکل جائیں، وضو کریں تازہ پھر بیٹھیں. کیونکہ زبانی ذکر جو ہو رہا ہے زبان ہلنی چاہیے، آواز آنی چاہیے. مراقبہ غائب ہو جائے پھر ختم فنش. الحمدللہ گھنٹوں ہوتا ہے مراقبہ، گھنٹوں مراقبہ ہوتا ہے. رشی پڑھ لیں.